ایسا ہوتا تو جس وقت میرے آقا کی مسجد کچی دیوار، کچی چھت، کچی زمین، بارش ہوتی تو صحابہ کرام کی پیشانی خاک آلود ہو جایا کرتی تھی، مگر اس مسجد نبوی کی نماز کا یہ مقام ہے کہ دیودھا کی مسجد میں پڑھیے تو ایک رکعت کا ثواب ایک رکعت کے برابر ملے گا، اور مسجد نبوی میں اگر نماز پڑھیے تو ایک رکعت کا ثواب 50,000 کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر سنی مسلمان سوچتا ہے کہ جتنا لمبا چوڑا موٹا اونچا مینار بناؤ تمہاری ناک بچ جائے گی، شان اونچی ہو جائے گی۔ مینار پہچان کے لیے بنانا چاہیے مسجد پہ تاکہ اور گھر سے ممتاز ہو جائے، بنانا چاہیے، مگر وہ پہچان کے برابر بنانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مدرسہ اجڑا پڑا ہے، مکتب اجڑا پڑا ہے، امام صاحب کا حجرہ چوہوں کا اڈا ہے، اب مینار بناتا ہے مسلمان مسجد میں 10-10 لاکھ کا، 15-15 لاکھ کا۔ یہ بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ مینار بنانے میں، مزار بنانے میں، گھر مالدار ہے، مولوی صاحب مر گیا تو مالدار گھر کا بیٹا تھا یا باپ تھا یا دادا تھا، تو بیٹا نے اچھا خوبصورت سا مزار بنا دیا تاکہ ابھی کے لوگ نہیں پھنسیں گے۔ تو کیا ہوا، 50 سال کے بعد جو لوگ آئیں گے نئی نسل، وہ تو مزار کا حسن دیکھ کے پھنسے گی۔ وہ پھانسنے کے لیے بناتے ہیں بڑا بڑا مینار، مزار۔ جس ذات والا صفات پر جنت کی رونقیں قربان ہیں، جن پر تقوی ناز کرے، جن پر طہارت ناز کرے، اور جن پر جنت بھی ناز کرے، وہ خاتون جنت میرے آقا کی شہزادی۔ آج دیکھو مدینہ پاک میں جا کر کے ان کے مزار میں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، لیکن کیا ان کی شان کم ہو جائے گی؟ عرش کی عظمتیں رفعتیں اس مزار کو، اس قبر کو جھک جھک کے سلام کرتی ہیں۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو وقت کے مجدد بھی تھے، وقت کے محدث بھی تھے، وقت کے فقیہ اعظم بھی تھے، وقت کے شہنشاہ بھی تھے، 50 سال تک جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی تھی، ان کا مزار جا کے دیکھیے تو ان کے مزار پہ بھی آج چھت تک نہیں ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے ان کے قبر کی مٹی نظر آتی ہے، جس مٹی کو آسمان کی بلندیاں جھک جھک سلام کرتی ہیں۔ کیا ان کا مقام کم ہو گیا؟ مزار بنانے میں، مینار بنانے میں مسلمان خرچہ کرے گا، جلسہ سجانے میں، عرس منانے میں۔ مزارات پر جو خرافات ہوتے ہیں، ان خرافات میں ہم سنیوں کی کمر توڑ دیا، بدنام کر کے رکھ دیا۔ مزار پہ کیا نہیں ہوتا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مزار پر جانا سنیت کی پہچان ہے۔ عورتوں کو بھی خوب جاؤ، لے جاؤ، میلہ لگاؤ، پکنک مناؤ، مرغا ذبح کرو، خسی وہیں پر ذبح کرو، رشتہ داروں کو بلاؤ، 4 چکا بلاؤ، ٹریکٹر بڑا کرو اور تمام چولہا جلاؤ، اسی جگہ خوب کھاؤ، اور سنیت کا کام ہو گیا، سنیت کا کام ہو گیا۔ یہ ٹناٹن سنیت۔ اللہ کی پناہ، اگر اسی کا نام سنیت ہے تو میں ایسی سنیت سے 1000 بار بیزار ہوں۔ سنی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ سنی تو وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے، سنتوں کے سانچے میں اپنی زندگی گزارتا ہے، مصطفیٰ پیارے کی پیاری پیاری سنتوں کے سائے میں اپنی زندگی کا قافلہ گزارتا ہے۔ سنی وہ ہوا کرتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت کا نام ہم لیتے ہیں، مسلک اعلی حضرت زندہ باد کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، ہر محفل میں، ہر میلاد میں، ہر جلسہ میں، ہر کانفرنس میں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، بلکہ نعرہ رسالت کم لگاتے ہیں، مسلک اعلی حضرت زیادہ لگاتے ہیں۔ مگر میرے دوستو، کبھی اعلی حضرت کی روح کو تم نے پوچھا، تم جو یہ کرتے ہو زمین پر اور جو قبروں پر جا کر کے کرتے ہو، کیا اعلی حضرت اس بات سے خوش ہیں؟ کیا مسلک اعلی حضرت یہی ہے؟ کیا اعلی حضرت نے اس کا اشارہ ارشاد فرمایا ہے؟ سنو،
فتاوی رضویہ کے اندر ایک جلد ہے، چوتھی جلد، اس جلد چوتھی میں ایک رسالہ اعلی حضرت نے لکھا جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور، اس میں آپ نے صاف صاف ثابت کیا مزارات پر عورتوں کا جانا ناجائز ہے۔ مزارات پر عورتوں کا جانا، آپ بھی بولیے تاکہ یاد رہ جائے، مزارات پر عورتوں کا جانا ناجائز ہے۔ اور یہ سنی مولانا لوگ اجمیر شریف لے جانے کے لیے عورتوں کا ٹکٹ کاٹتا ہے، بس میں بھرتا ہے۔ ایجنٹ کہتا ہے کہ اگر آپ اتنا ٹکٹ کٹوا دیجیے گا تو آپ کو پورے فیملی کو یا 2 آدمی کو فری لے جائیں گے۔ اب مولوی صاحب رات و دن لگ جاتا ہے مسئلے کے اعلی حضرت کا خون کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ عورتوں کو لاتا ہے، بہن کو لاتا ہے، دوسری پورے خاندان کو لاتا ہے۔ 50% عورتیں بلکہ 70% عورتیں اور 30-25% مرد ہوتے ہیں، اور بعض کو لے جاتے ہیں خواجہ کے دربار میں، اور جب بس روانگی کا ٹائم آتا ہے تو گھروں سے کچھ خواتین نکل کے آتی ہیں، اچھا میری طرف سے بھی خواجہ پاک کے مزار پر چادر چڑھا دیجیے گا، یہ لیجیے 500 روپے، 500 روپے لیجیے، میری طرف سے خواجہ پاک کے مزار پر چادر چڑھا دیجیے گا۔ ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، ایسا مت سمجھیے گا کہ دیوتا کی چھوٹی سی محفل میں بولتا ہوں، میں پوری دنیا میں یہ پیغام دیتا ہوں، اب پوری دنیا میں میری آواز جاتی ہے، ہر جگہ بولتا ہوں۔ آج تک کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ مزارات پر جو اتنی چادریں تم ڈالتے ہو، ان چادروں کا فائدہ صاحب مزار کو بھی ہوتا ہے کیا؟ کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوتا، تم بلا وجہ چادر میں پیسہ خرچ کر رہے ہو۔ ابھی مولانا عبد القادر صاحب نے فیضان مدینہ مدرسہ کے لیے اعلان کیا، 3 صاحبان نے 500 دیا، اجمیر کے لیے بس چلے گی تو مجھے لگتا ہے 10 آدمی 500 روپے دے گا چادر چڑھانے کے لیے۔ اب پوچھتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ سنیوں ہوش میں آؤ، ہوش کے کان کھولو، سنیت کو سمجھو۔ اعلی حضرت سرکار علیہ الرحمہ والرضوان فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، سئل عن القاضی، قاضی سے پوچھا گیا کہ عورتیں مزارات پر جاتی ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ عورتیں مزار پر جاتی ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ثواب نہ پوچھو، ثواب نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ دھیان سے سن رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تقریر اچھی نہیں لگتی ہوگی، آپ لوگوں کو تو ایکٹنگ والی تقریر چاہیے۔ یہ سب تقریر کہاں سنتا ہے سنی مسلمان؟ اور جب یہ تقریر ہونے لگتی ہے تو دھیرے دھیرے کھسکنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ایکٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ رات بھر کا جلسہ سنے گا، صبح چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ کچھ نوجوان جو کبھی مسجد میں جاتے نہیں نظر آئیں گے، وہ تبصرہ کریں گے رات کی تقریر پر، فلاں مولانا جن کا جبہ اس کلر کا تھا، امامہ اس طرح کا تھا، کیا انہوں نے تقریر کیا صاحب؟ مجمع لوٹ لیا، جلسہ لوٹ لیا۔ مولانا عبدالسلام صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صبغت اللہ صاحب پوچھتے ہیں، یا مولانا سراج صاحب پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی خاص بیان دیا بھائی کہ جلسہ لوٹ لیا؟ تو بڑی بے حیائی سے منہ گھما کے کیا جواب دیتا ہے؟ چھوڑیے نہ کیا کہا نہیں کہا، وہ تو ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، بس یہ بات ضرور ہے کہ مولانا کا ایکٹنگ بڑا زبردست تھا، بڑا غضب کا تھا۔ آج ایکٹنگ کے دیوانے ہو گئے، اس لیے سنیت ہماری پامال ہونے لگ گئی۔ ایکٹنگ کے دیوانے ہو گئے، سنیت کمزور ہونے لگ گئی۔ ایکٹنگ کے دیوانے ہو گئے، ہمارے جلسے بے فائدہ ہونے لگ گئے۔ ایکٹنگ کے دیوانے ہونے لگ گئے، عرس ہمارا بیکار ہو گیا۔ عرس بنانا زیادہ سے زیادہ مباح ہے، مستحب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، مگر یہ سنی مسلمان سمجھتا ہے جتنا مولانا مرے گا سب کا عرس کیا جائے گا، نہیں کریں گے اس کو شاید گنہگار ہو جائیں گے۔ جتنا مولانا مرے گا تو سب کا عرس کیا جائے گا۔ 100 مولانا اگر ایک دن میں مر گئے تو 100 عرس لگایا جائے گا۔ یہ سنی مسلمان چندہ دے تو کتنا چندہ دے؟ عرس کا چندہ ان کو دینا پڑتا ہے، جلسہ کا چندہ ان کو دینا پڑتا ہے، مزار بنانے کا چندہ ان کو دینا پڑتا ہے، مینار بنانے کا چندہ ان کو دینا پڑتا ہے، پیر صاحب کے نام پہ چندہ ان کو دینا پڑتا ہے، پیر صاحب کی آمد پہ خرچہ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ سارا خرچہ ادھر چلا گیا، مدرسہ کے لیے کیا بچا؟ کچھ نہ بچا۔ اس لیے ہمارے ادارے کمزور ہیں، چاہے نیپال کا جائزہ لیجیے یا انڈیا کا جائزہ لیجیے، ہر جگہ ہمارے ادارے کمزور ہیں۔
تعلیم گاہیں کمزور ہیں، دانشگاہیں کمزور ہیں، مگر خانقاہیں چمک رہی ہیں، مزارات چمک رہے ہیں۔ مسجدیں ویران کر دیا تم نے، مزارات کو میلہ بنا دیا تم نے، اور غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ تم اصل سنی ہو۔ حاشا وکلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز اس کا نام سنیت نہیں ہے۔ سنیت اس کا نام ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو عام کرو، ان کے پیغام کو عام کرو، ان کی سیرت کو عام کرو، ان کے حوالے زندگی بتاؤ، ان کی زندگی کے لمحوں کو بتاؤ، ان کی زندگی گزارنے کا انداز اپناؤ۔ اس کا نام سنیت ہے۔ جو سنت میں چلتا ہے وہی اصل سنی ہے۔ مگر انہوں نے سوچا نماز پڑھنا مولوی صاحب کا کام ہے، نماز پڑھنا امام صاحب کا کام ہے، ہم سنیوں کا کام تو خالی یہ ہے سال میں ایک بار دو بار مزار پہ جائیں گے، چادر چڑھائیں گے، مرغا چڑھائیں گے، کھسی چڑھا دیں گے، ہو گئے ہم اصلی سنی، ہو گیا ہمارا کام۔ باقی کام تو امام صاحب کا ہے، نماز وہ پڑھتے رہیں، روزہ وہ رکھتے رہیں، دیگر سنتوں پہ وہ عمل کرتے رہیں۔ ہم تو کسی سنت پہ عمل نہ کریں گے، شادی کریں گے تو 10 دن باجا بجائیں گے، اصل سنی رہیں گے۔ 10 دن باجا بجائیں گے، ٹناٹن سنی رہیں گے۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہی حال تمہارا رہا تو نام کے سنی رہ جاؤ گے، سنیت سے تمہارا کوئی رشتہ تعلق اور علاقہ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے قریب آؤ سنت کے، خرافات سے بچو، اداروں کو مضبوط کرو، دانشگاہوں کو مضبوط کرو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رنگ اور رضوان بڑے جلیل قدر جماعت اہل سنت کے زبردست قلمکار عالم دل گزرے ہیں، زبردست مفتی گزرے ہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا خرچ نجدی، خرچ سنی بر قبور و خان کا، خرچ سنی بر قبور و خان کا۔ سنی خرچہ کرتا ہے قبروں پر، خانقاہوں پر، تو خرچ سنی بر قبور و خان کا، خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ، خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ۔ انہوں نے درسگاہ کو سنوارا، انہوں نے اپنی تعلیم گاہوں کو سنوارا، تعلیم کو پھیلایا، اس لیے آج وہ چھائے جا رہے ہیں، ان کے ادارے مضبوط ہیں، ان کی درسگاہیں مضبوط ہیں، اور تم نے خالی خانقاہوں میں موٹا موٹا چندہ دیا، موٹی موٹی رقم لگایا، مینار بنانے میں، مزار بنانے میں۔ مولانا لوگ بھی خوب فضیلت بیان کریں گے، مزار بن رہا ہے پیر صاحب کا، مزار بن رہا ہے پیر صاحب کا، مرید بھی بیل اور مانگنے والا بھی بیل، یہ سب بیل ہی ہوتے ہیں جو مزار بنانے کی فضیلت بتا کر کے مریدوں سے چندہ ہٹتے ہیں۔ میرے دوستو، درسگاہوں کو مضبوط کرو، مسجدوں کو آباد کرو، سنتوں کو عام کرو، مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام کو عام کرو۔ شادی بیاہ کرتے ہو تو اللہ کے نبی کے ارشادات کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ، مگر کہاں ہم ختم، ساری چیزیں ہماری زندگی سے چھن گئیں، اور پھر بھی ہم سنی کے سنی رہ گئے۔ اب وہ بھی کیا پوچھ دیجیے سنی کس کو کہتے ہیں، تو اوپر نیچے زمین آسمان تاکے گا، سنی کا مطلب نہیں پتا کیا کیا بتاؤں، کدھر کدھر بتاؤں، کون کون سے زخم کا علاج کروں، کن کن دھاگوں، کن کن پہلوؤں کو ٹیکو، سب جگہ کوتاہی، خرابی۔ ایک جگہ ہو تو اس کے کہا نا، کیا بتاؤں کہ مجھے درد کدھر ہوتا ہے، کیا بتاؤں کہ مجھے درد کدھر ہوتا ہے۔ ارے ایک طرف ہو تو بتاؤں کہ ادھر ہوتا ہے، ایک طرف ہو تو بتاؤں کہ ادھر ہوتا ہے۔ یہاں تو درد ہی درد ہے، کسک ہی کسک ہے، ٹیس ہی ٹیس ہے، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ اے میرے بھائی، اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں جماعت اہل سنت کا وفادار بنایا۔ جس طرح اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو سنی بنا کے بھی دکھاؤ، تب جا کر کے واقعی میں سنیت کا مفہوم تمہارے اوپر ثابت آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، لکھا اپنی کتاب میں کہ مت پوچھو کہ مزار پہ جانے میں ثواب کتنا ہے، ثواب نہ پوچھو، لعنت پوچھو کہ کتنی ہے۔ عورتوں کو جب یہ گھر سے نکلتی ہیں تو اللہ کی لعنت شروع ہو جاتی ہے، فرشتوں کی لعنت شروع ہو جاتی ہے۔ مزار پر جب تک جاتی ہے لعنت میں جاتی ہے، اور جب مزار کے قریب جاتی ہے تو صاحب مزار کی بھی لعنت اس پر پڑ جاتی ہے۔ گھر لوٹتے تک یہ لعنت میں آتی ہے۔ ثواب کی بات نہ کرو، لعنتیں کتنی برستی ہیں اس کی بات کرو۔
مگر کوئی نہیں بتاتا. بتانے والے بتاتے ہیں، بتا کر کے چلے جاتے ہیں، مگر پھر وہی کام. بیوی نے منت مان دیا ہے کہ مزار پر کھسی چڑھائیں گے، جوڑا کھسی. ان ناہن جار کو منت ماننے کا بھی طریقہ نہیں ہے. منت ماننے کا بھی ان کو طریقہ نہیں ہے. یہ منتی ہے تو خالی مزار پر مرغا چڑھانے کی منت، یا چادر چڑھانے کی منت، یا کھسی چڑھانے کی منت. اور یہ تینوں منت میں سے کوئی بھی شرعی منت نہیں ہے. ان کو پورا کرنا ضروری تو نہیں ہے، وہ تو بات الگ ہے. بعض منتیں ایسی ہیں جو گناہ ہے. مثلا کھسی چڑھانا مزار پر لے جا کے گناہ ہے. مزار پر چادر چڑھانا گناہ تو نہیں ہے، مگر بلا وجہ کوئی فائدہ نہیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جب تک ایک چادر پھٹ کے پرانی نہ ہو جائے. دھیان سے سن رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ ابھی سوکھی سوکھی تقریر ہو رہی ہے، تھوڑی سی رنگین کر دیں گے انشاءاللہ کبھی. ابھی سوکھی سوکھی سوکھی. اعلیٰ حضرت، میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت، جن پر سنیت کو ناز ہے، جو ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، جو ہماری جان ہے، جو ہماری پہچان ہے، وہ فرماتے ہیں جب تک ایک چادر مزار کی پھٹ پرانی ہو کر پھٹ نہ جائے تب تک دوسری چادر نہ ڈالو. آئیے سن لی، سینکڑوں چادریں ڈال رہا ہے، ڈالے جا رہا ہے، ڈالے جا رہا ہے. ہمارے علاقے میں مزار شریف ہے، 3 مزار ایک ہی جگہ ہے. سال میں ایک مزار پہ 1 لاکھ چادر چڑھتی ہوگی. ایک چادر کا دام خالی آپ 100 روپے لے لیجیے تو 1 لاکھ چادر کا دام کتنا ہو گیا؟ 1 کروڑ ہو گیا. اب 3 مزار پہ چڑھتی ہے تو پھر کتنا ہو گیا؟ 3 کروڑ ہو گیا. کھسی مرغا چڑھانا اور بکسا فکسا، یہ پیٹی اور دان اور دان پتر وغیرہ تو چھوڑ دیجیے. 3 کروڑ کی چادر، یہ سنی غربت مسلمان چادر کے نام پر 3 کروڑ روپے مزار پہ ڈال دیتا ہے. مگر اس مزار پر چڑھی ہوئی 3 کروڑ روپے ڈالے ہوئے کی ریٹرننگ کیا ملتی ہے؟ تمہیں بتاؤ، تمہیں واپس کیا ملتا ہے؟ کیا اس مزار کے انتظامیہ نے سالانہ 5 غریب بچیوں کی شادی کا انتظام کیا ہے؟ بولیے. کیا اس مزار کمیٹی کے انتظامیہ نے ایسے 5 بچوں کی پڑھائی کا انتظام کیا جو بچے غریبی کی وجہ سے ڈاکٹری کی پڑھائی نہیں کر سکتے ہیں، غربت راہ میں حائل ہو رہی ہے؟ اس انتظامیہ کمیٹی نے ان کے لیے تعلیمی راہ کو آسان کیا؟ کوئی کام نہیں، اس قوم کا کوئی کام نہیں. مگر اتنی بے وقوف قوم ہے سنی کہ یہ 3 کروڑ روپے اپنے جیب سے مزار پر چادر کے نام پہ ڈال دیا. قسم خدا کی، قسم خدا کی، ایک آدمی اگر 50,000 کی چادر لے کے جائے، سونے اور چاندی کے بوٹے والی چادر لے کے جائے اور مزار پہ چڑھائے، اور مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا سراج صاحب، مولانا صبغت اللہ صاحب وہاں کچھ لے کے نہ جائیں، صرف زبان سے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے مزار پاک کے صاحب مزار کو ثواب کریں، وصال کریں. قسم خدا کی آپ کے 50,000 چادر سے ان کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ دینے سے ان کو ثواب مل جائے. صاحب مزار کو آپ کی چادر کی کوئی ضرورت ہی نہیں. وہ تو جنت کے باغ و بہار میں ہے، وہ تو روضۃ من ریاض الجنہ کی لذتیں اٹھا رہے ہیں. جنت کی نسیم ان کی مشام جہاں کو معطر کر رہی ہے. آپ کی اس چادر کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ اس چادر کا ان کو کوئی کام نہیں ہے. ارے چادر چڑھانے کا رواج تو صرف اس لیے پڑا تھا کہ اگلے زمانے میں مزار نہیں بنتا تھا تو اللہ والوں کی قبر پر چادر ڈال دی جاتی تھی تاکہ پہچان بن جائے کہ یہ صاحب ولایت کی قبر ہے، صاحب تقوی کی قبر ہے، اللہ والے کی قبر ہے، محبوب خدا کی قبر ہے، ولی اللہ کی قبر ہے. لہذا اس کا احترام کیا جائے اور اس سے لوگ استفادہ کریں، اس سے استفادہ حاصل کریں، ان کی قبروں سے برکتیں حاصل کریں. تو پہچان کے لیے چادر ڈالنے کا رواج پڑا تھا اور اب تو اس پہچان کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا لال بابو کہاں جا رہے ہیں؟ آئیں گے انشاءاللہ، موسم بھی ہے نا.
کام پڑ جاتا ہے سب۔ ایک جلسہ میں حضرت تقریر کر رہے تھے، مقرر صاحب، ایک نوجوان سامنے سے اٹھا، نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا بیٹھو، وہ بیچارہ بیٹھ گیا، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھا، انہوں نے کہا بیٹھو، پھر بیچارہ بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد ایک بار اٹھا، انہوں نے کہا بار بار کہتا ہوں بیٹھو، بیٹھا کیوں نہیں، بیٹھو، وہ بیچارہ پھر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پوری تقریر سنا، پورا جلسہ سنا، نہیں اٹھا۔ ختم ہو گیا جلسہ تو حضرت نے پوچھا تم تو بار بار اٹھنا چاہتا تھا، اب تو جلسہ ختم ہو گیا، اب کیوں نہیں اٹھتا؟ تو کہا حضرت جس کام کے لیے جانا چاہتے تھے وہ کام نہیں ہو گیا۔ اچھا بہت دیر سمجھتے ہیں، بچہ لوگ بھی بہت جلدی سمجھتا ہے، سمجھ لیا نا، کام سمجھ لیا۔ اس لیے ذہن حاضر رکھو دوستو، میری گفتگو تلخ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء میں جتنی مخالفت مولانا لوگ میری کرتے ہیں اتنی مخالفت کسی اور مولانا کی نہیں کرتے، کیونکہ میں وہی بولتا ہوں جو ان کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ سنیت کا جو اصل پیغام ہے، جو اصل دین حجاز پاک سے چلا، جو اصل دین مدنی تاجدار نے ہمیں دیا، جو اصل دین صحابہ کرام نے ہمیں دیا، جو اصل دین قرآن نے ہمیں دیا، جو اصل دین مصطفی حدیث پاک نے ہمیں دیا، اسی دین کو اپنایا جائے، اسی دین کو پکڑا جائے، اور جتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں ان سے دھیرے دھیرے کنارہ کیا جائے۔ یہ سب خرافات مچا رکھا ہے، منتیں مانگتی ہیں چادر چڑھانے کی، منتیں مانگتی ہیں بکرا چڑھانے کی، منتیں مانگتی ہیں مزار پہ خصی چڑھانے کی۔ آپ بتائیے مجھے ایک بات، کام کی بات بتائیے گا، پوچھے گا کسی بڑے بڑے عالم سے، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ علماء بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں حدیث پاک کو، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام میں سے ایک بھی صحابی کے بارے میں یہ روایت نہیں ملتی کسی حدیث میں کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کے مزار پر انوار پر خصی چڑھایا ہو۔ ایک بھی صحابی کے بارے میں یہ روایت نہیں ملتی۔ تو بولو صحابی جتنی محبت حضور سے کرتے تھے اتنی محبت ہم کرتے ہیں مزار والے اولیاء کرام سے؟ اتنی محبت ہم کر پاتے ہیں؟ صحابہ نے تو اتنی محبت کیا حضور سے کہ ایک صحابیہ کو میرے آقا نے اپنا پیشاب کیا پھینکنے کے لیے، وہ صحابیہ وہ بیچاری بوڑھی باہر نکلی اور پیشاب کو پی گئی۔ محبت سے بول دیجیے۔ واپس آئی حضور نے پوچھا کیا کیا؟ کہنے لگی حضور میں نے پی لیا۔ تو میرے آقا یہ نہیں فرماتے ہیں تم نے کیسے پی لیا، پیشاب کو کیسے پی لیا، میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے پیٹ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نبی کی طرح بننے والوں، نبی کے پیشاب کی طرح ذرا بن کے دکھا، نبی کی طرح بننے کی بات کرتے ہو۔ حضور اسلام کا پیشاب پی گئی، حضور نے فرمایا تیرے پیٹ پر جہنم کی آگ حرام، مطلب ہے کہ تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میرے سرکار کے زخم سے پیپ نکل رہے تھے، انہوں نے زبان سے چاٹ کر کے پیپ کو صاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں آقا کریم کی۔ مگر ایسی محبت کرنے والے صحابہ نے بھی حضور کے مزار پر نہ خصی چڑھایا نہ مرغا چڑھایا۔ یہ نیپال اور انڈیا کا ادھر کا عجمی مسلمان کہاں سے خصی مرغا چڑھانے کا رواج؟ مت چڑھاؤ کبھی مزار پہ خصی۔ اگر خصی کی منت تو آپ کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی مان لے تو ان کو سکھائیے کہ اس خصی کو کسی مدرسے میں جا کر کے ذبح کروا لو، طلبہ سے قرآن پڑھوا لو، ان کو کھلا دو، ایصال ثواب کر دو۔ جس بزرگ کے نام پہ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو اسی بزرگ کے نام پہ ایصال ثواب۔ چادر مت چڑھائیے مزار پہ لے جا کر کے، چادر چڑھانے کا جذبہ پیدا ہو تو یاد کر لیجئے آپ کے آس پاس میں غریب میں دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ایسی غریب خاتون تو نہیں ہے، کوئی ایسی غریب بچی تو نہیں ہے جس کو جاڑے کے موسم میں چادر کی ضرورت ہے۔ ارے اس کو چادر دے دو، اس کے بدن پہ چادر دے دو۔ بازار پہ چادر دینے سے ثواب نہیں ملے گا، یہاں چادر دینے سے ثواب مل جائے گا۔ ان کو چادر دو، ان کو چادر دو۔ میری اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں لیجیے گا کہ مزار کا خلاف کر رہا ہوں۔ سنی مسلمان سمجھنے بھی بڑا تیز ہوتا ہے، الٹا پلٹا بہت سمجھتا ہے، الٹا پلٹا بہت سمجھتا ہے سنی مسلمان۔
ایک مولانا تقریر کیے، ایک صاحب بہت ہی وہ سن رہے تھے، تھوڑا نہا رہے تھے، تھوڑا سن رہے تھے. سننے کے بعد گھر گئے تو پیاز پھینکنے لگ گئے، دودھ کو بھی پھینکنے لگ گئے. بی بی صاحب نے کہا لگتا ہے آج کوئی نئی تقریر سن کے آئے ہیں کیا؟ پیاز بھی پھینک رہے ہیں، دودھ بھی پھینک رہے ہیں. کہا کہ ہاں ایک دم کبھی نہیں سنا تھا، آج وہ تقریر سن کے آیا ہوں، بڑے مولانا کی زبانی سن کے آیا ہوں. کہنے لگی کیا سن کے آئے ہیں؟ تو مولانا نے بیان کیا ہے کہ دودھ کھانا بھی حرام ہے اور پیاز کھانا بھی حرام ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا تھا. خاتون ذرا ہوشیار تھی، کہنے لگی ایسا بھی ہو سکتا ہے، معلوم کرنا پڑے گا. کسی جانکار عالم سے پوچھا، جانکار آدمی سے پوچھا کہ رات مولانا صاحب نے کیا تقریر کیا تھا؟ تو کہا کہ رات تقریر کیا تھا سود کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے. یہ بدھو سمجھ لیا دودھ کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے. کہا گیا کہ تقریر کے ٹائم میں تم جاگ رہا تھا کہ سو رہا تھا؟ کہنے لگا تھوڑا تھوڑا سو رہا تھا. کیا اسی تھوڑا تھوڑا سونے کا نتیجہ ہے تم نے پیاز کو پیاز سمجھ لیا اور سود کو دودھ سمجھ لیا. سنی مسلمان سننے میں بھی بڑا تیز ہوتا ہے. میں مزار کا خلاف نہیں کرتا، میں صاحب مزار کا خلاف نہیں کرتا. کیسے خلاف کر سکتا ہوں؟ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب جماعت اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں. سارے اولیاء کرام اہل سنت و جماعت تھے. ولی سنی میں پیدا ہوتا ہے، ولی اہل سنت ہوا کرتا ہے، ولی اللہ کے محبوب کا دیوانہ. مزار کا خلاف نہیں کرتا ہوں، خلاف کرتا ہوں ان باتوں کا جو مزار پہ خرافات مچایا جائے، خرافات کا خلاف کرتا ہوں. ایک عورت کھلا رہی تھی مزار پہ، کہہ رہی تھی کہ میں فاطمہ الزہرا ہوں. اللہ، کیا کہہ رہی تھی؟ میں فاطمہ الزہرا ہوں. ایک بوڑھا آدمی جس کو مسئلہ معلوم تھا، آپ جیسے حضرت الرحمان صاحب جیسے، ان کو معلوم تھا مسئلہ کہ یہ غلط بول رہی ہے. بس انہوں نے دیکھا کہ ان پر یہ کہہ رہی ہے فاطمہ الزہرا، تو بس انہوں نے بھی ذرا اپنا موڈ بنایا، آنکھ چڑھائی، تیوری چڑھائی، وہ کھیلنا شروع کیا اور ڈنڈا لے کے اس خاتون پر دے ڈنڈا مار ڈنڈا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں مار رہے ہیں؟ کہا کہ ہٹو، میں حضرت علی ہوں، میں حضرت علی ہوں. یہ میرے پوچھے بغیر آ گئی کیسے؟ یہ میرے پوچھے بغیر آ گئی کیسے؟ بس دو چار ڈنڈا جب پڑا سب گئے. اب شام مزاروں پر کھیلتی ہیں، پڑوس کو پڑوس سے لڑاتی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہے، محلے میں جھگڑے فساد کرواتی ہے، کسی نہ کسی کا نام بتاتی ہے. اور وہاں جو نام بک دے، مزار کے پاس بیٹھ کر کے جو نام بک دے، لوگ سمجھتے ہیں یا عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ تو وحی الہی ہے، یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں مزار کو بولا ہے، جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب گاؤں میں جھگڑا شروع، پڑوس میں جھگڑا شروع، فلاں نے تمہارے بیٹا کو مار دیا، فلاں تمہارے بدن پہ بھیجتا ہے، جس کا نام بتا دیا اس سے جھگڑنا شروع کر دیا. ارے شیطان کی چالوں میں آنے والی ہماری ماں بہنوں، ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، تمہیں برباد کیا جا رہا ہے، تمہارے بدن پہ کوئی نہیں آتی ہے. تو بھلا وہ بزرگان دین تمہارے بدن پہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کبھی کہتی ہے مخدوم پاک آ گئے ہیں، کبھی کہتی ہے مخدوم کلیئر آ گئے ہیں، صابر پاک آ گئے ہیں. ارے جن بزرگوں نے زندگی میں اجنبی عورتوں کو جی بھر کے دیکھا تک نہیں، اجنبی عورتوں کو جی بھر کے دیکھا تک نہیں، ان پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ میرے بدن پہ سواری کر رہی ہے. نماز ایک ٹائم کی نہیں، خواجہ غریب نواز کو اپنے بدن پہ بلاتی ہے. نماز ایک ٹائم کی نہیں، صابر کلیری کو اپنے بدن پہ بناتی ہے. نماز ایک ٹائم کی نہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں، امام حسین فاطمہ الزہرا کو بلا لیتی ہے. سنی برباد ہو گیا ان چیزوں میں. اے میرے بھائیوں، سنت پہ آ جاؤ، سنت کا دیوانہ بن جاؤ، سنت کے نور سے زندگی کی راہ کو منور کر دو، تب اصل سنی کہلاؤ گے اور اہل سنت و جماعت میں تمہارا شمار ہوگا. ورنہ خرافات و بدعات و منکرات و محدثات سے جب تک نہ بچاؤ گے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے تمہارے لیے. اللہ تعالی ہمیں شعور زندگی عطا فرمائے، شعور بندگی عطا فرمائے. قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی، اس پر تو ابھی تک ترجمہ نہ ہوا. میں یہ بتا رہا تھا کہ میلاد کرتے رہیے. میلاد کی برکتوں سے دین کی ضروری اور موٹی اور بنیادی باتیں مسلمانوں کو معلوم ہو سکی ہیں.
میلاد کی برکتوں سے مسلمان کا کوئی بھی گھر بچا نہیں ہے، اور جتنے مسلمان ہیں سب میلاد کی برکت سے دین کی ضروری باتوں کو جانے ہیں۔ آج مائک لگ گیا، لاؤڈ اسپیکر لگا دیا، اینڈ کو لگا دیا، ایک سے ایک ساؤنڈ لگا دیا، مگر میلاد میں وہ لذت، وہ کیف، وہ سرور، وہ نورانیت، وہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی جو اگلے زمانے میں کونر کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اگربتی موم بتی جلا کر کے لوگ میلاد سنا کرتے تھے۔ کیسا نور برستا، کیسا نور برستا تھا۔ میلاد گوہر، میلاد اکبر لوگ سنتے تھے اور واقعی میں لگتا تھا جیسے کہ مدینہ والے مصطفیٰ طیبہ سے تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ایکٹنگ نہیں ہوتی تھی، سادی گفتگو ہوتی تھی، سادی تقریر ہوتی تھی، نبی کی زندگی بیان کی جاتی تھی، بچپن کے حوال بیان کیے جاتے تھے، پیارے مصطفیٰ کی پیاری زندگی کے حالات بیان کیے جاتے تھے۔ مسلمان دیوانہ وار، پروانہ وار اس محفل میں آتا تھا، اپنے مصطفیٰ کا ذکر سن کر کے اپنے قلب کو، روح کو، دل و دماغ کو معطر و منور کیا تھا۔ آج ایکٹنگ کی تلاش ہو گئی ہمیں، اس لیے میلاد کی برکتیں بھی ہم سے روٹ گئی۔ پہلے درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے، کل خزانہ حضور کا ہے۔ قادر صاحب کہاں چلے گئے؟ جزاک اللہ۔ یہ تو نعت خانوں کے لیے ہے۔ ایک شعر اور لے لیجیے، اچھا ہے، انشاءاللہ پسند آئے گا۔ بھوکے رہ کر، بھوکے رہ کر کھلائے غیروں کو، بھوکے رہ کر کھلائے غیروں کو، بھوکے رہ کر۔ ذہن تو چلا گیا ہوگا کس گھرانے کی بات ہو رہی ہے؟ بھوکے رہ کر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، سر جھکایا نہیں، کٹا ڈالا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ سر جھکایا نہیں، کٹا ڈالا۔ جان تو چلا گیا ہوگا، کربلا چلے جائیے۔ الحمدللہ ان آنکھوں نے کربلا کا میدان دیکھا، بغداد معلّہ حاضری کا شرف ملا، وہ غوث اعظم نے بلا لیا۔ بغداد شریف گئے، کربلا کا میدان بھی میں نے دیکھا، سرکار امام علی مقام کا مزار بھی میں نے دیکھا، اور پھر امام اعظم کا مزار بھی دیکھا، اور پھر حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیکھا، سرکار غوث اعظم کا مزار بھی دیکھا۔ سب جگہ جا جا کے حاضری ہو چکی ہے الحمدللہ۔ عراق گورنمنٹ کی دعوت پر جانے کا شرف ملا تھا۔ تو میں نے دیکھا ہے کربلا کا میدان جہاں جنگ ہوئی تھی، حضرت عباس علمبردار کا بازو جہاں کٹا تھا، شہید ہوا تھا، وہ جگہ بھی، وہ نشان بھی باقی ہے۔ وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سر جھکایا
کٹا ڈالا وہ نواسا میرے حضور کا ہے، وہ نواسا میرے حضور کا ہے۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، نکاح کرو جن عورتوں سے تمہیں پسند ہو، دو دو تین تین چار چار۔ نکاح کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، تھوڑی بات نکاح کے حوالے سے بھی لے لیجیے۔ ویسے جو بھی خوراک دیا ہوں وہ سب آپ کی بیماری کے ہی لائق ہے۔ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، ڈاکٹر علاج کرے تو کس کس بیماری کا علاج کرے، یہ بھی سب کا بیماری ہے۔ ہماری سنیوں میں بہت خرافات ہے، اپنی کمی کو محسوس کریے۔ شادی بیاہ کرتے ہیں تو اتنی خرافات مچاتے ہیں۔ امام صاحب امامہ باندھیں گے تو پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا دستور ہے، بعض جگہ پر دستور ہے امامہ باندھنے میں لوگ نذرانہ دیتے ہیں، مگر 500 نذرانہ دینے میں کلیجہ چھلنی ہوتا رہتا ہے۔ امام صاحب 500 دینے میں کلیجہ میں درد ہوتا رہتا ہے، اب باجا بجوانے میں 5000 چلے گا۔ آئے رسول مسلمان کہاں چلے گئے، کون سا سودا کرنے لگ گئے بازار میں، گانجا بھانگ دھتورا خرید رہے، ہیرا موتی جواہر کو لات مار رہے۔ یہ بازار عمل ہے، اچھا اچھا سودا کرو تاکہ قبر کی منزل سے تم کو روشنی ملنے لگ جائے۔ امام صاحب کو تم نے کبھی مسافہ میں جمعہ میں مسافہ میں 100 روپے نہیں دیا ہوگا، جلسہ کرتا ہے، نچنیا کو بلاتا ہے، ایکٹنگ باز شاعروں کو بلاتا ہے، جوکر کو بلاتا ہے، اس پر تم 5,000 نچھاور کرتے ہو، 500 نچھاور کرتے ہو۔ جو 1 گھنٹہ کے لیے آتا ہے دام پہ کرایہ پہ لے کے چلا جاتا ہے۔ امام صاحب سال بھر خدمت کرتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، بچے پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، پورے نماز کی امامت کرتے ہیں، صبح کو جاگتے ہیں، شام کو جاگتے ہیں، 24 گھنٹہ کی ڈیوٹی نبھاتے، مگر اس امام کو 100 روپے سے مسافہ جمعہ کو کرنے میں ہمیں بھاری لگتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جمعراتی اگر بھیج دے گا کوئی 10 روپیہ مانگ دے یا بھیج دے، اس کو بھی بہت زیادہ حساب لگاتی ہے خواتین۔ اگلے جمعرات کو دیے تھے 5 روپیہ زیادہ، پھر یہ جمعرات کو کیوں آ گیا؟ سارا حساب کتاب تم کو بٹھارا لے کے بیٹھنے کا موقع امام صاحب کے موقع پر ملتا ہے۔ ارے امام صاحب پر دل کھول کے لٹاؤ، امام نماز پڑھائیں گے، دل کھول کے نماز پڑھائیں گے، وہ بچوں کی پرورش سے، ہر امور خانہ داری سے، گھر کی ذمہ داری سے، فکر معاش سے آزاد رہیں گے۔ نماز پڑھانے کا انداز بدل جائے گا، نماز پڑھانے کا طریقہ بدل جائے گا، خشوع کا انداز بدل جائے گا۔ ارے نماز پڑھائیں گے تو صرف نماز میں رہیں گے، ورنہ پھر ہوگا کیا؟ نماز پڑھائیں گے تمہاری مسجد میں، خیال ہوگا اپنے بال بچوں کے پیٹ پر، خیال ہوگا اپنے گھر میں، خیال ہوگا اپنی بیوی کی بیماری کا، خیال ہوگا فکر معاش کا۔ نماز پڑھائیں گے اطمینان ہو کے۔ اگر 100 گھر کی آبادی ہے، 50 گھر کی آبادی ہے، 50 گھر والا 100 گھر والا سوچ لے کہ امام صاحب کو ہمیں ہر طرح سے بھرپور کر دینا ہے، تو بولیے امام صاحب کتنا خوشحال ہو جائیں گے۔ لیکن آپ وہاں پائی کا حساب کرتے ہیں، باہر سے آنے والے مولانا پر جی کھول کے خزانہ کھول دیتے ہو، جو تمہارے ساتھ رشتہ ناتا بھی نہیں رکھتا ہے۔ امام صاحب کان میں اگر پھونکوانا ہو تو اذان دلوانا ہو تو امام صاحب، بچہ کے پیٹ میں درد ہو گیا تو امام صاحب، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو امام صاحب، انتقال کر جائے تو امام صاحب، اور شادی ہو تو امام صاحب، بچہ پیدا ہو تو امام صاحب۔ ارے زندگی کا کون ایسا موڑ ہے جہاں امام نہیں کام آتے، مگر انہیں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ امام صاحب کے حقوق کو ادا کیجیے، وہ دعا کریں گے تو دل سے دعا کریں گے، زبان کھلے گی تو دل کے اخلاص کے ساتھ کھلے گی، ورنہ یہی حالات ہمارے رہے تو امام صاحب مضبوط، اب جائیں گے چھٹی ماریں گے، کوئی مجبوری ہوگی جھوٹ بول کے جائیں گے۔ اب تم کہو گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ارے جھوٹ بولنے پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ قوم کر رہی ہے، یہ مقتدی ان کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہی ہے، بہانے بنانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ ایک امام کو اگر چاہے آدمی تو اس کو تو دولہا بنا دے گا، ایک امام کو چاہے تو آدمی خوشحال بنا دے گا، ایک آدمی کو چاہے، ایک امام کو اگر لوگ بنانا چاہیں تو پھر ایسا بنا دے گا کہ جب امام چلے گا تو لگے گا کہ مسجد کا امام جا رہا ہے، زمین بھی سلام کرے گی، ہوا اور فضا بھی ان کو جھک کے سلام کرے گی۔ امامت کا منصب چھوٹا منصب نہیں ہے،
बड़ा मनसब है। सल्तनत इस्लामिया में सबसे बड़ा जो होता था वही इमाम होता था। जब तक हुजूर बहयात रहे इमाम वही रहे। अब हुजूर जब पर्दा फरमा गए तो इमाम कौन बने? बताइए कौन इमाम बने? वो बने इमाम जो खैरुल अनाम रह गए थे। नबी रसूल के बाद जिनका मकाम सबसे ऊंचा था। अब जरूर बशर बादल अंबिया की तहकीक जिनका लक़ब था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वही अमीरुल मोमिनीन थे और वही मस्जिद नबवी का इमाम थे। इमामत का मनसब मामूली है। दिल्ली का जल्दी उसके बाद हजरत उमर बने, उनके बाद हजरत उस्मान बने, उनके बाद हजरत अली बने। जो वक्त का खलीफा होता, जो वक्त का राजा होता, जो वक्त का अमीर होता, वही मस्जिद का इमाम होता। हिंदुस्तान की सल्तनत पर सरजमीन पर 50 साल तक हुक्मरानी किया हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने। उन्होंने अपने जामे मस्जिद दिल्ली का इमाम क्यों को बनाया था? मामूली इमाम को बनाया था क्या? मामूली इंसान को इमाम बनाया था क्या? हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह को अपनी मस्जिद का इमाम बनाया था। हजरत मुल्ला जीवन नूरुल अनवार के मुसन्निफ, नूरुल अनवार के मुसन्निफ वही है और तफसीरात अहमदिया के मुसन्निफ वही है। बहुत बड़े अल्लामा, उनको उन्होंने अपने मस्जिद का इमाम बनाया था। एक मरतबा किरात के दौरान किरात करते करते हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लगा कि इमाम साहब ने गलत किरात कर दिया है। नमाज के बाद उन्होंने टोका, इमाम साहब यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इमाम साहब कहने लगे नहीं, मुझे तो इसी तरह याद है। कहा कि कुरान पाक का नुस्खा मंगवाया जाए। नुस्खा मंगवाया गया, देखा गया तो जैसे इमाम साहब पढ़े थे उसी तरह से था। हजरत आलमगीर औरंगजेब चूंकि मुजद्दिद थे, आरिफ बिल्लाह थे, सूफिए बासभा थे, उन्होंने कहा कि दूसरा नुस्खा मंगवाया जाए। दूसरा मंगवाया गया तो जैसे इमाम ने पढ़ा था वैसे नजर आया। औरंगजेब फरमाते हैं कि नहीं, तीसरा मंगवाया जाए। पुराना नुस्खा मंगवाया गया तो फिर वैसे मिला जैसे आलमगीर औरंगजेब ने। इमामत का मनसब मामूली मनसब नहीं है, बड़ा ऊंचा मनसब है। कौम पर जरूरी है कि अपने इमाम को इमाम का दर्जा दे, उनको पेशवाई का दर्जा दे, उनको ऊंचा बना के रखे, ताकि दूसरे लोग भी आपके इमाम को देखें तो समझ जाएं कि मुसलमानों का पेशवा आ रहा है। तो आपकी भी शान बढ़ेगी ना कि आपकी शान घटेगी? इसमें आपके इमाम की शान बढ़ेगी तो आपकी शान बढ़ेगी। इसलिए बाहर से आने वाले पीर साहब को, बाहर से आने वाले खतीब साहब को, बाहर से आने वाले मुकर्रिर साहब को, बाहर से आने वाले शायर साहब को जरूरी नहीं है उतना नवाजना। जितना पे ठेका लेके आया है उतना दे दीजिए, जाइए, आपका उतना काम है। ऊपर से हदिया देना हो, तोहफा देना हो तो इमाम साहब को ज्यादा दिया कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह का माहौल बनाइएगा तो इमाम भी खुशहाल, मुक्तदी भी खुशहाल। तो मिलाद शरीफ तो निकाह की महफिल में हम बैठे हैं। निकाह को भी सुन्नत के सांचे में डालना बहुत जरूरी है। बहुत खुराफात लोगों ने इसमें घुसा दिया है। अच्छा, जो खुराफात मोबाइल में देखता है वो खुराफात अपने घर में लाके घुसा देता है। अब एक नई मुसीबत आई है। कौन सी मुसीबत आई है मालूम होगा आपको? हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म, खुदा जाने ये कहां से बलाएं मुसीबत है। ये मुसलमान खरीद के लाता है। ये मेरे भाइयों, नकल ही करनी हो, तुम्हें नकल ही करनी हो तो उसकी नकल करो कि जिसकी नकल करोगे तुम जमीन पर खुदा अर्श का मालिक तुमसे राजी हो जाएगा। जमीन पर उनकी नकल करो, उनकी एक एक नकल की जमानत खुदा ने ले ली है। एक एक अदा की नकल, एक एक अदा अगर उनकी अपनाते चले जाओ तो रब की बारगाह में शान महबूबियत का दर्जा पाते चले जाओ। कुरान में आया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जात में बेहतरीन नमूना अमल है। तो नकल ही करना है तो सबराती बकराती की नकल न करो। नकल ही करना हो तो बम्बई के शाहरुख खान शैतान की नकल न करो। नकल करना हो तो मदीना के सुल्तान की नकल करो। जब मदीना के सुल्तान की नकल करोगे तेरी जिंदगी भी पुरनूर हो जाएगी, तेरी आखिरत भी पुरनूर हो जाएगी, तेरी औलाद भी पुरनूर हो जाएगी। सामने सीरते मुस्तफा दर्श है मुस्तफा, सामने सीरत
مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستوں زندگی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہماری نقل کے لیے مدینے کا سلطان آیا ہے، اس لیے مسلم کا معنی کیا ہے؟ مسلم تو ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، معنی کیا ہے مسلم کا؟ ابھی مولانا عبد القادر صاحب بڑے اچھے خطیب ہیں، ہندوستان میں بھی ان کا نام چلتا، نیپال میں بھی ان کا سکہ چلتا۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس حال میں مرو کہ تم مسلمان رہو۔ تو مسلم کا معنی کیا ہے؟ مسلم کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی مسلم کا، مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کی ناک میں نکیل ہو، لگام ہو، اور وہ نکیل کسی کے ہاتھ میں ہو۔ تو بولیے جس اونٹ کے ناک میں نکیل ہو اور وہ نکیل کی رسی کسی کے ہاتھ میں ہو تو وہ اونٹنی اپنی مرضی سے چل پائے گا؟ چلنا ہوگا تو نکیل پکڑنے والے کی مرضی سے، بیٹھنا ہوگا تو نکیل پکڑنے والے کی مرضی سے، کھانا ہوگا تو نکیل پکڑنے والے کی مرضی سے، دائیں بائیں ہونا ہوگا تو نکیل پکڑنے والے کی مرضی سے، جہاں بٹھائے گا بیٹھنا پڑے گا، جدھر چلائے گا چلنا پڑے گا، جدھر سے روک دے گا رکنا پڑے گا، جو کھلائے گا وہی کھانا پڑے گا، جس کے کھانے سے روک دے گا وہ رک جانا پڑے گا۔ گردے کے پاؤں اپنا ہے، وجود اپنا ہے، زبان اپنی ہے، پورا وجود اپنا ہے، مگر اختیار اپنا نہیں ہے، اختیار نکیل پکڑنے والے کا ہے۔ جب مسلم کا معنی یہ ہے تو اے میرے دوستوں بلا تشبیہ و تمثیل سمجھ لو کہ اس کائنات ارضی میں، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، اس کرۂ ارض پر مسلم قوم وہ قوم ہے کہ جس کی زندگی کی نکیل محمد عربی کے ہاتھ میں رکھ دی، محمد عربی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں ہم خود مختار نہیں ہیں، کھانے سے پہلے سوچنا پڑے گا مدنی مصطفیٰ کی اجازت ہے کہ نہیں، چلنے سے پہلے سوچنا پڑے گا مدنی مصطفیٰ کی اجازت اس راہ میں چلنے کی ہے کہ نہیں، کچھ بولنے سے پہلے سوچنا پڑے گا حضور نے بولنے کی اجازت دیا ہے کہ نہیں۔ زبان ہماری ہے، کنٹرول آمنہ کے لال کا ہے، آنکھیں ہماری ہے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے اجازت آمنہ کے لال سے لینا پڑے گا۔ زبان ہماری ہے، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھا سکتے ہیں اشارہ مصطفیٰ جان رحمت سے لینا پڑے گا۔ پاؤں ہمارے ہیں مگر کس راہ چلنا ہے کس راہ نہیں چلنا ہے اجازت مصطفیٰ کی مرضی سے لینی پڑے گی۔ غرض کے پورے اعضائے بدن تو ہمارے ہیں مگر پورے اعضائے بدن پر بلکہ ہمارے دل پر، نظر پر، نگاہ پر، خیال پر، تصور پر، تمام پر اختیار مدینہ والے مصطفیٰ کا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنے مجبور ہیں؟ مسلمان کبھی اپنی زندگی گزارنے میں خود مختار نہیں ہے بلکہ مدنی مصطفیٰ کے اشارے کا منتظر ہے، محتاج ہے۔ شادی کرتے ہیں خرافات مچاتے ہیں، برکت کدھر سے آئے گی؟ حضور نے فرمایا ان معاذ نے کہا برکت نہیں کرو، سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم کیا گیا۔ تو آپ محاورہ مطلب بتا دیا ہوں جب تم نے کیا۔ سب سے زیادہ برکت والی شادی کون ہے؟ جس میں خرچہ کم کیا جائے۔ یہ مسلمان رات دن خرچہ بڑھاتا ہے۔ صرف جہیز کی مصیبت نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر، جہیز کے علاوہ دیگر خرافات جو ہم نے پیدا کی ہے اپنے ہاتھوں سے، وہ مصیبتیں جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے خرید کر لائی ہیں، ان مصیبتوں نے بھی ہماری کمر توڑ دیا، ہماری زندگی اجیرن کر دیا، ہماری بچیوں کو شاخ گل پہ گل کو سوکھنے کی نوبت تک پہنچا دیا۔ آج ہماری بچیاں عمر میں شادی نہیں کی جاتی، باپ غربت کی وجہ سے وقت پر ان کا ہاتھ پیلا نہیں کر پاتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری بچیوں کے قدم بہک رہے ہیں۔ جب ایک بچی کے قدم بہکتے ہیں تو مت سمجھنا کہ خالی اسی کے باپ کی ناک کٹ رہی ہے، اس ایک باپ کی ناک کٹ رہی ہے، بلکہ یہ تصور کرو تم پورے سماج کی ناک کٹ رہی ہے۔
پورے سماج کی بیٹیوں کی ناک کٹ رہی ہے. تم کیوں ایسا ماحول بناتے ہو کہ شادی کرنا پہاڑ کو اٹھانے کے برابر ہو گیا. جہیز کی لعنت سے ابھی مکتی نہ ملی تھی کہ طرح طرح کی لعنتیں، ملامتیں، خرافات، بدعات، منکرات، محدثات ہم نے شادی میں پیدا کر دیا. یہ رسم بڑھا دیا، وہ رسم بڑھا دیا. یہ رسم کی ادائیگی میں آدھی شادی کا خرچہ برباد ہو رہا ہے. رسم کم کیجئے. حضور کی شادی کا کتنا حسین جلوہ ہے. سبحان اللہ. مسجد میں بارات گئی، مسجد میں نہیں، مجمع، بارات کا مجمع لگا. جناب حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا. میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. کن سے شادی ہوئی؟ عمر میں 15 سال پڑی تھی. حضور کی عمر 25 سال تھی اور کنوارے تھے اور پہلی شادی تھی. نوجوان کی توجہ زیادہ چاہوں گا. بوڑھے لوگ تو ریٹائر ہو گئے، ان کا سمے گزر چکا ہے. نوجوان دھیان لگائیے گا. تمہارے سے اگر 1 سال کی بڑی ہو جائے لڑکی تو گرچہ ہر خوبی رکھتی ہو، ہر کمال رکھتی ہو، حسن و جمال رکھتی ہو، با کمال ہو، لیکن 1 سال بڑی ہونے کی وجہ سے وہ داغدار بنا دی جاتی ہے. تم اس کو انکار کر دیتے ہو. ذرا اپنے مدنی آقا کی زندگی کو یاد کرو. مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری زندگی کو یاد کرو. آمنہ کے خوبصورت لال کی زندگی کو یاد کرو، جن کے حسن کا جواب نہیں، جن کے جلوے کا جواب نہیں، جن کے طلبے کا جواب نہیں، جن کے جمال کا جواب نہیں، جن کے کمال کا جواب نہیں. نکاح فرق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں. نکاح فرق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں. وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. ارے 1000 مجمع خدا میں ماہر ہوگا. ارے محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. کبھی کبھی ہم لوگ کے کہنے سے بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ، ورنہ نہیں کہیے گا تو پھر ایک جماعت ہے تیار کھڑی جو پاؤں اٹھانے کو تیار ہو جائے گی، الٹا الٹانے کو تیار ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ تیز سمجھتے ہیں آپ لوگ. ماشاء اللہ علم و فن کی جگہ ہے اور لوگ بڑے چالاک ہیں. اشارہ کرتا ہوں بات دھیان میں آ جاتی ہے. سنیے کیا سرکار کا حسن تھا کہ نگاہ فرق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں. وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. 1000 مجمع خوبا میں ماہر ہوگا. یا رسول اللہ، نگاہ جس پہ ٹھہر جائے وہی تو ہوگا. نگاہ جس پہ ٹھہر جائے وہی تو ہوگا. ایسا خوبصورت مصطفیٰ، ایسا صاحب جمال مصطفیٰ، ایسا صاحب کمال مصطفیٰ. کنوارے ہیں، شباب کی رانائی ہے، حسن کی زیبائی ہے، کائنات میں سب سے لاجواب ہیں. کنوارے ہیں، 25 سال کا شباب ہے، 25 سال کی جوانی ہے اور 15 سال خاتون کو، 15 سال بڑی خاتون کو، حضرت مائی خدیجہ کو اپنے نگاہ میں 40 سال کی عمر ہے، 2 شوہر سے بدوا ہے، 2 شوہر سے بدوا ہے. اس کو اپنی زندگی میں میرے آقا نے داخل فرما کر کے یہ اعلان کر دیا، قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اے میری محبت کے دعوے داروں، اے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں اور اپنے رسول سے محبت کے دعوے داروں، سنو. تمہارے سامنے میری زندگی کا یہ پہلو بھی نمونہ ہے. تیرا پیغمبر جب اپنی زندگی میں بیوہ خاتون کو لا سکتا ہے تو تم کو بھی لانے پر فخر ہونا چاہیے. تم کو بھی اپنی زندگی میں کسی بیوہ کو پناہ دینے پر فخر ہونا چاہیے. پیغمبر کی سنت کو یاد کر لینا چاہیے. مگر آج نہ باپ قبول کرتا ہے، نہ دادا قبول کرتا ہے، نہ ماں قبول کرتی ہے، نہ بیٹا قبول کرتا ہے، نہ دولہا قبول کرتا ہے. میرے پیغمبر نے تو نمونہ بنا دیا تھا کہ اے سماج کے لوگوں، اگر تمہیں بھی کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ سماج کی ایک غریب خاتون کو، ایک غریب بچی کو، تیری عمر سے زیادہ ہو لیکن باکمال ہو، صاحب تقویٰ ہو، دیندار ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، حدیث کی جانکار ہو، تقویٰ پر چلنے والی ہو، مصطفیٰ کی سنت کا پیروکار ہو، ایسی خاتون کو گھر سے عمر میں بڑی ہو جائے مگر تو اپنی زندگی میں لے لینا تاکہ مدنی تازدار کی سنت تازہ ہو جائے. 15 سال بڑی خاتون کو میرے حضور ملی. اور ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، یاد رکھیے گا. ایک حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جتنی شادیاں حضور کی ہوئی ہیں وہ تمام شادیاں بیواؤں سے ہوئی ہیں. دوسری شادی ہوئی ہے، کبھی کسی کی تیسری ہوئی ہے. میرے آقا نے اپنے دامن کرم میں سب کو پناہ دیا.
آج ان کی امت کا یہ حال بن چکا ہے کہ اگر کسی بچی کی شادی ہو گئی تو بھلے اسی دن طلاق کیوں نہ پڑ جائے، بھلے 2 دن کے بعد طلاق کیوں نہ پڑ جائے، بھلے 1 ہفتہ کے بعد طلاق کیوں نہ پڑ جائے، مگر اس کے باپ سے پوچھے کہ اس کے رشتے کی تلاش میں کیسی کیسی خاک چھاننی پڑتی ہے، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کی غیور امت، اگر تمہارے اندر بھی محبت مصطفیٰ کی رمق باقی ہے تو اپنے اندر سامنے لا کر کے آج تمہارے ایک بچی کی کاہے کو مسلمان کہلاتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی امت کہلاتے ہو؟ جب تمہیں ان کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، جب تمہیں ان کا طریقہ پسند نہیں آتا۔ ارے محبت کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہو جائے، محبوب کی ہر ادا محبوب ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں، وہی جہالت، وہی مورکھائی، وہی غلط روی، وہی غلط سوچ جو میرے سرکار کی آمد سے پہلے تھی، آج بھی وہی سوچ پروان چڑھ رہی ہے۔ اے میرے بھائیو، نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد ثواب بڑھ جاتا ہے نماز پڑھنے کا۔ سبحان اللہ، ذرا آپ بھی بول دیجئے، شادی کرنے سے پہلے نماز کا ثواب جتنا ملتا ہے نا شادی سے پہلے، شادی کے بعد اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کا نماز اگر شادی سے کوئی پہلے نماز نوجوان نے پڑھا تو اس کا جتنا ثواب ملا، شادی کے بعد جب وہ نماز پڑھے گا وہی 4 رکعت، تو کئی گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شادی اتنی بابرکت چیز ہے، اسی سے خاندانی منصوبہ بندی ہوتی ہے، یہ انسانیت کی پہچان ہے۔ جانوروں میں شادی ہوتی ہے، بیل میں بولیے بولیے شادی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بات بتائیے، بکری کا بچہ بولتے ہیں کہ بکرا کا؟ بولیے بولیے، مولانا عبد السلام بلبلے نے فوراً جواب دیا، بکری کا بچہ بولتے ہیں، بکرا کا؟ سڑا کا بچہ کہ گائے کا بچہ؟ بولیے۔ اچھا، پارا کا بچہ کہ بھینس کا بچہ؟ پتہ چلا جانور میں اولاد کی عصمت کی طرف کی جاتی ہے، ماں کی طرف کی جاتی ہے، باپ کی طرف نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ باپ کا آتا پتہ نہیں ہے۔ اور انسان میں اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، چونکہ باپ اس کا متعین ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ شادی کا پیغام ہے، یہ شادی کی برکت ہے کہ نسل انسانی کے نسب کی حفاظت کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے، جانوروں میں کوئی کسی کا سالا، کوئی کسی کا بروئی، کوئی کسی کا ماما، کوئی کسی کا بھانجا، کوئی کسی کی خالہ، کوئی کسی کی بھتیجی، یہ رشتے ہیں۔ یہ رشتوں کا اجالا نکاح کی برکت ہے۔ اگر شادی نہ کی جائے تو جانوروں کا جو حال ہے وہی حال انسان کا ہو جائے۔ یہ رشتوں کا اجالا جو پھیلا ہوا ہے، رشتوں کا جال جو پھیلا ہوا ہے، یہ شادی کی برکت ہے۔ شادی نے انسانی خاندانی منصوبہ بندی کو آگے بڑھایا، انسانی نسل کو آگے بڑھایا، خاندان بنایا، کنبہ بنایا، قبیلہ بنایا، رشتوں کا حسین جال پھیلایا۔ ماشاءاللہ یہ شادی کی برکت ہے، اس لیے شادی کرنا چاہیے، اور شادی کریں تو حضور کی سنت کو پیش نظر رکھیں، خرافات سے بچیں۔ سماج ہنستا ہے تو ہنسنے دیجیے، بس پرواہ اس بات کی کیجیے کہ میرے مصطفیٰ کو ناگوار نہ ہو جائے، میرے حضور کو ناپسند نہ ہو جائے۔ سماج کو ناپسند ہوگا تو کیا بگاڑے گا آپ کا؟ سماج کو ناپسند ہو جائے گا تو آپ کا کیا بگاڑے گا؟ گھر دیکھی 15 آدمی جائے گا اور اس کے بعد کھا لے گا، پی لے گا، کھسی کا گوشت، مچھلی، فرائی سب کھا لے گا، بھر لے گا پیٹ، اور اس کے بعد فون آ جائے گا بیوی کا، سنیے جی اوکے نہیں کیجیے گا، ابھی داماد آنے والے ہیں، 2 ہی دن کے بعد آنے والے ہیں، وہ دیکھیں گے تب جا کے اوکے۔ اب سوچئے اس جگہ ناک کی سائز کتنی ہو جاتی ہے، کتنی بے حیائی بے شرمی سے کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جاتے ہیں فون پہ بتائیں گے، سب سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے، جو سمجھتا ہوتا ہے کہ ہم ہی سمجھتے ہیں، سب سمجھ لیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مجبوری ہے۔ گویا کہ آیا تو ہے مگر پاور لے کے نہیں آیا ہے، آیا تو ہے مگر اختیار لے کے نہیں آیا ہے، اپنے بھی آیا، اپن 15 بیل کو بھی لایا، سب بیل بن کے آیا ہے، کسی کو پاور نہیں ہے۔ ایک خون آ گیا، سب کا پاور سیز کر لیا گیا۔ تو جب یہی بات ہے تو ذرا انصاف سے بچاؤ، یہ 15 بیل کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی بات ہے تو کیا ضرورت تھی؟ تب تو گرے مہینے کو بھیج دینا چاہیے نا،
یہ بربادی ہے کہ نہیں بربادی ہے؟ تو کہتا ہے خون کریں گے، لیکن چہرہ اتنا اترا ہوتا ہے کہ زمین بھی اس کے اوپر ہنس رہی ہوتی ہے اور ہوا بھی مسکرا رہی ہوتی ہے. بڑے آپ پہ آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بڑے پہ آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اے بھائی کیوں ایسا کام کرتے ہو کہ بے آبرو ہونا پڑتا ہے، شرمندہ ہونا پڑتا ہے؟ مرد بن کے جاؤ، مرد بن کے آؤ، مرد بن کر جاؤ اور فیصلہ مرد جیسا کرو. یا نہیں کہ فون آ گیا تمہارا سارا پروگرام بدل گیا. یہ سب خرافات میں پیسے خرچ ہوتے ہیں. 2-3 آدمی سے گھر دیکھی جا کے پورا کر لیجیے. کیوں نہیں گھر دیکھی ہوگی؟ کہے گا کہ انہوں نے پوچھا تھا، میں کیسے نہیں پوچھوں؟ تو بہتر ہے نا، آپ نہیں پوچھے گا تو آئندہ آپ کا بھی ٹائم خراب نہیں کرے گا. ہم تو 4 شادی کیے ہیں، کوئی گھر دیکھے نہیں کیے، تو کہاں کوئی ہنستا ہے مجھ کو؟ آپ ہنسے گا تو کیا کرے گا؟ بولیے گا کیا کرے گا؟ ہم اپنے زمین میں گھر بنائے، ہم ان کے زمین میں تو گھر بنائے گے. اپنا کھاتے ہیں، اپنا پہنتے ہیں، تو ہنسے گا تو کیا کرے گا ہنس کے؟ ہمیں پرواہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارے مصطفیٰ نہیں ناراض ہو جائے، ہمارے سردار ناراض نہ ہو جائے، مدری تعداد ناراض نہ ہو جائے. سماج ناراض ہو جائے تو ہونے دیجیے. مدری تعداد کی رضا جوئی میں اپنی زندگی کو تابناک بنائیں گے، آخرت کو بھی منور بنائیے. اسی میں ہمارے لیے بنائی ہے. ورنہ جب تک آپ طریقے مصطفیٰ پر نہیں آئیں گے، بربادی ہمارا مقدر ہو چکی ہے. بربادی سے ہمیں کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. تقریر جو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہ کر پائے، لیکن چلیے جو ہی کر دیے. اب ٹائم ہمارا پورا ہو گیا، 10 بج گیا. 10 بجے کا ٹائم تھا ختم کرنے کا، اب 10 بج گیا. اب اس کے بعد ہم کو تقریر نہیں کرنا ہے، ورنہ کل ہو کے عبد القادر صاحب پر پنچایت بٹھائیے گا آپ لوگ، اور یہ صلاح الدین پر بھی پنچایت بٹھائیے گا. کیا ایسا مولانا کو مت بولانا جو ہم کو 10 بجے کے بعد وہ بٹھائے رکھا، کھانا ٹھنڈا کر دیا. تو ان کے اوپر ضرور پنچایت بٹھائیے گا. ٹائم پر کھانا کھائیے، چونکہ مسلمان قسم کھا رکھا ہے کہ بارات جائیں گے تو بے ٹائم کھائیں گے، چل جائے گا. بارات کا ناشتہ 12 بجے کھائیں گے، چل جائے گا. بارات کا کھانا 5 بجے کھائیں گے، چل جائے گا. مگر میلاد کا کھانا 10 سے 11 ہو جائے گا تو بالکل نہیں چل پائے گا. میلاد میں تو ٹائم پر ہونا چاہیے. اللہ توفیق دے. جو کچھ میں نے عرض کیا، چند جواہر پارے ادھر سے ادھر سے جہاں سے بھی میں نے پیش کیے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ کو بھی قبول کرنے کی توفیق دے، اب مجھے بھی اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.